دوستو تاریخ کے چند شفاق ترین اور ظالم حکمرانوں کا نام لیا جائے تو ان میں سے ایک نام اڈولف ہٹلر کا بھی شامل ہے۔ وہ 1934 سے 1945 تک جرمنی کی سیاسی پارٹی نازی کا لیڈر تھا اور اپنے دور حکومت میں اس نے ایسی حکمت عملیاں اور پالیسیاں بنائی جس کے نتیجے میں جنگ عظیم دوئم کا آغاز ہوا اور اسی جنگ کے نتیجے میں کم سے کم 1 کروڑ لوگ مارے گئے۔ تاریخ میں ہمیشہ اڈولف ہٹلر کو ایک ظالم حکمران کے طور پر ہی دیکھا جاتا ہے، مگر اس کی زندگی کے بہت سے ایسے دلچسپ پہلو بھی ہیں جن سے زیادہ تر لوگ ناواقف ہیں۔ اڈولف ہٹلر 20 اپریل 1899 کو آسٹریا کے ایک غریب گھر میں پیدا ہوا۔ وہ اپنے والدین الوس ہٹلر اور کارلا پولزل کا چوتھا بچہ تھا۔ وہ فائن آرٹس میں حصہ لے کر اپنا مستقبل بنانا چاہتا تھا، لہذا آسٹریا کے شہر ویانا کے ایک پرائیویٹ کالج میں اس نے داخلہ لینے کے لیے درخواست دی، مگر کالج کے معیار پر پورا نہ اترنے پر اسے 2 مرتبہ ریجیکٹ کر دیا گیا۔ 1913 میں ہٹلر میونک چلا گیا، جہاں اس نے جرمن فوج میں شمولیت کے لیے اپلائی کیا اور اگست 1914 کو ایک فوجی کی حیثیت سے جرمن آرمی میں شامل ہو گیا اور فوج میں لڑتے ہوئے ایک حملے کے دوران زخمی بھی ہوا، لہذا اس کی اسی بہادری پر اسے آئرن کراس فرسٹ کلاس اور بلیک ماؤنٹ بیج اعزازی طور پر دیا گیا۔ 1918 میں جب جرمنی نے جنگ کے بعد ہتھیار ڈال دیے تو ہٹلر کو اس بات کا بہت افسوس ہوا، کیونکہ اسے جرمنی سے بے حد پیار تھا اور اسے لگتا تھا کہ جرمنی کے موجودہ لیڈر اس کی شکست کے ذمہ دار ہیں اور انہوں نے ہی اپنے جرمن لوگوں کو دھوکہ دیا ہے۔ پہلی جنگ عظیم کے بعد ہٹلر دوبارہ میونک واپس چلا گیا اور جرمن ملٹری کے لیے ایک انٹیلیجنس افسر کے طور پر فرائض سر انجام دیتا رہا۔ اس دوران اس کا کام جرمن ورکرز پارٹی کی سرگرمیوں پر نظر رکھنا تھا، لہذا اس کی پالیسیوں سے متاثر ہو کر اس نے اسی پارٹی میں 1919 میں شمولیت اختیار کر لی۔ اس جرمن ورکرز پارٹی نے کچھ عرصہ بعد اپنا نام تبدیل کر کے نیشنل سوشلسٹ جرمن ورکرز پارٹی رکھ دیا، جسے نازی بھی کہا جاتا ہے۔ ہٹلر نے اس پارٹی کا سمبل بھی خود ہی بنایا اور جرمن قوم کو جگانے کے لیے اپنی دھواں دھار تقاریر شروع کر دیں۔ اس نے جرمن قوم کو احساس دلایا کہ وہ دنیا کی عظیم ترین اور فاتح قوم ہے، لہٰذا جرمنی کے لوگ اس کے گرویدہ ہو گئے۔ ہٹلر فن تقریر کا ہنر بھی خوب جانتا تھا اور الفاظ محض اس کے لیے کھلونا ثابت ہوتے تھے۔ جب وہ ہزاروں لاکھوں کے مجمع میں بولتا تھا تو اس کی آواز میں اتنا اثر ہوتا تھا کہ تمام لوگ اس کے آواز کے سحر میں مبتلا ہوئے بغیر نہیں رہ سکتے تھے۔ اس نے ٹریٹی آف ورسائلز، میکسیسٹ اور جیوز کے خلاف اپنی آواز اٹھائی۔ 1921 میں اپنی قابلیت کی بنا پر وہ نازی پارٹی کا چیئرمین بن گیا۔ یہ وہ دور تھا جب ہٹلر کی دھواں دھار تقاریر پر بغاوت کا مقدمہ کر کے اسے گرفتار کر لیا گیا، لہٰذا اس دوران اسے 9 مہینے جیل میں گزارنا پڑے۔ جیل میں ہی اس نے اپنی ایک کتاب مائی اسٹرگل کے نام سے لکھی۔ اس کتاب میں اس نے تمام سازشی عناصر کو بے نقاب کیا جو جرمنی کی ترقی کی راہ میں رکاوٹ تھے، اور ساتھ ہی ساتھ جرمنی کو بدلنے کے لیے اس نے اپنی تمام تجاویز بھی لکھی۔ 1932 میں ہٹلر صدر کے عہدے کے لیے الیکشن میں کھڑا ہوا، جبکہ اس کے مقابلے میں 80 سال کے پال وان ہینڈربرگ نامی شخص تھا۔ اس الیکشن میں ہٹلر کو بھاری اکثریت سے کامیابی حاصل ہوئی، لہٰذا ہینڈربرگ نے نہ چاہتے ہوئے بھی جمہوریت کو قائم رکھنے کے لیے ہٹلر کو چانسلر بنا دیا۔ اس چانسلر کے عہدے کو ہٹلر نے قانونی فوجی حکومت کے طور پر استعمال کیا، کیونکہ اس نے 4 سال کے لیے انوبلنگ ایکٹ کے نام سے ایک قانون بنایا جس سے اس کی کیبنٹ کو تمام اختیارات مل گئے، مطلب اب وہ آئین اور قانون کے خلاف بھی جا سکتا تھا۔ حکومت پر مکمل قبضہ حاصل کرنے کے بعد ہٹلر نے سب سے پہلے اپنی مخالف پارٹیوں پر دباؤ ڈالنا شروع کر دیا، لہذا 14 جولائی 1933 کو ہٹلر کی نازی پارٹی ہی ایک واحد سیاسی جماعت بچ گئی، جبکہ جو اس کا ساتھ نہیں دیتا تھا اس کے خلاف سخت رویہ اپنایا جاتا تھا۔ ہینڈنبرگ کی موت سے ایک دن پہلے کیبنٹ نے صدر کے اختیارات کو ختم کرنے کا قانون بنایا، جس کی بدولت ہٹلر اسی قانون سے فائدہ اٹھا کر ریاست کا حکمران اور گورنمنٹ کا بھی حکمران بن گیا۔ یوں تمام فوج کے اختیارات بھی اس کے پاس آ گئے تھے، مطلب ملک کے تمام اختیارات ہٹلر کے قبضے میں چلے گئے۔ دوستو ہٹلر کو یہودی قوم سے سخت نفرت تھی اور وہ انہیں فطرتاً مکار جانتا تھا، لہٰذا 1933 سے 1939 تک اس نے یہودیوں پر دباؤ ڈالنے کے لیے سخت ترین قانون بنائے، جس کے مطابق پہلے یہودی تاجروں پر بین لگایا گیا، پھر ان کو نوکریوں سے بے دخل کر دیا گیا، یہاں تک کہ یہودی بچوں کے اسکول اور یونیورسٹی جانے پر بھی حد مقرر کر دی گئی۔ ان کے پاسپورٹ پر جے نام کا لفظ بھی لگا دیا گیا۔ 1938 میں 100 یہودیوں کو مارا گیا، جبکہ 1 ستمبر 1939 کو جرمنی نے پولینڈ سے جنگ کر کے اس پر قبضہ کر لیا، کیونکہ پولینڈ نے ہٹلر کی پالیسیوں کی مخالفت کی تھی۔ اس دوران برطانیہ اور فرانس کا پولینڈ کے ساتھ معاہدہ بھی ہو چکا تھا، جس کے مطابق اگر کوئی بھی پولینڈ پر حملہ کرتا تو برطانیہ اور فرانس اس کی ہر ممکنہ مدد کریں گے، لہٰذا اسی کے رد عمل میں برطانیہ اور فرانس نے جرمنی پر حملہ کر دیا، جس کے نتیجے میں دوسری جنگ عظیم کا آغاز ہوا۔
इस खून रेज दूसरी जंग अजीम के दौरान हिटलर ने यहूदियों की 2/3 आबादी को मार दिया। लिहाजा जैसे आज मुसलमानों में यजीद का नाम लानत और गाली समझा जाता है, इसी तरह से मगरबी अक़वाम में, खासतौर पर यहूदी लोगों में, हिटलर को ऐसे ही नफरत की निगाह से देखा जाता है। और शायद ही दोबारा मगरिब में किसी ने अपने बच्चे का नाम हिटलर रखा हो। 1940 में हिटलर ने नॉर्वे, डेनमार्क, फ्रांस, लक्समबर्ग, नीदरलैंड और बेल्जियम पर कब्जा कर लिया। और बेल्जियम को इसने इस तरह से तबाह किया कि कोई एक घर भी अपनी असली हालत में बरकरार न रहा। 1941 में इसने सोवियत यूनियन में अपनी फौज को भेजा और रूस का एक बड़ा हिस्सा फतह करके इस पर कब्जा कर लिया। 7 दिसंबर को दूसरी जंग अजीम के दौरान जापान ने हिटलर का साथ देने का ऐलान किया और यूं वो बरतानिया, अमेरिका और सोवियत यूनियन से जंग के लिए निकल खड़ा हुआ। इस वक्त बरतानिया दुनिया की सबसे बड़ी रियासत थी, अमेरिका दुनिया की सबसे बड़ी एटमी ताकत थी, जबकि सोवियत यूनियन के पास दुनिया की सबसे बड़ी आर्मी थी, जिसका कमांडर स्टैलिन नाम का शख्स था। हिटलर को अंदाजा हो गया था कि इस बार इसकी लड़ाई बहुत बड़ी ताकतों से है। लिहाजा इसने डिवाइड एंड रूल के फार्मूले पर अमल करते हुए इन तीनों मुल्कों को आपस में लड़वाने की कोशिश की, मगर ऐसा मुमकिन न हो सका। 1942 में जर्मनी की फौज स्विस कैनाल तक भी रसाई हासिल न कर सकी और पे दर पे लड़ाइयों में शिकस्त खाने लगी। जर्मनी के कई लीडर्स को अंदाजा हो गया था कि अब जर्मनी की हार पक्की है और वो इस मकाम तक पहुंचने का जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ हिटलर की जिद और इसकी पॉलिसियों का नतीजा समझते थे। और उन्हें लगा कि अगर ऐसा ही चलता रहा, यानी हिटलर मुसलसल जर्मनी पर काबिज रहा, तो जर्मनी का वजूद मुकम्मल तौर पर खत्म हो जाएगा। लिहाजा इसके अपने ही लोगों ने इसे मरवाने के लिए कई कातलाना हमले भी करवाए, मगर खुशकिस्मती से हिटलर हर बार बच गया। जब इत्तेहादी फौजें जर्मनी पर हमला आवर हुई तो हिटलर ने अपनी जान बचाने के लिए बर्लिन में ज़ेरे ज़मीन पनाह ले ली। 29 अप्रैल 1945 की आधी रात को हिटलर ने अपनी दोस्त ईवा ब्राउन से इसके बंकर में शादी कर ली और अपनी शादी के एक दिन बाद यानी 30 अप्रैल 1945 को नामालूम वजूहात की बिना पर खुदकुशी कर ली। दोस्तों, हिटलर की शख्सियत का एक पहलू और भी है जिससे शायद बहुत से लोग नावाकिफ हैं। वो ये कि वो एक ज़हीन और फतीन सियासतदान था, जिसकी मौशी इस्लाहात ने इसके इक़्तिदार के अवलीन सालों में ही जर्मनी को मौशी ताकत और खुशहाल बना दिया था। और यही मौशी तरक्की दर हकीकत हिटलर की मकबूलियत की वजह भी बनी। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आज की ये वीडियो आपको काफ़ी इन्फॉर्मेटिव लगी होगी और पसंद आई होगी। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो अपनी पसंदीदगी का इजहार इस वीडियो को लाइक करके और शेयर करके ज़रूर कीजिएगा। आप अपने राय का इजहार कमेंट्स में भी कर सकते हैं। मज़ीद इस तरह की वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल के आइकन पर भी ज़रूर क्लिक कीजिए ताकि हर नई आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। मेरा नाम है